الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضی اور مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلیمان اور سلیمان کو فخر سلیمان بنایا۔ دعا کر رہا ہوں کہ آل محمد کا اللہ بصدق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات کو، عزاداروں کو، پرصداروں کو اس مجلس اعزاء میں تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان عشرہ محرم سید ندیم شاہ صاحب کاظمی، سید شایان عباس، سید شاہد عباس اور واجب احترام سید اختر جمیل کاظمی صاحب جو ان دنوں کربلا معلیٰ زیارتوں کے لیے گئے ہوئے ہیں، مولا کائنات انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مولا بانیان کی تمام مرادیں پوری فرمائے، ان کے گھروں کو آباد رکھے، ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اور اسی طرح مشن امام حسین کے لیے، عزاداری مظلوم کربلا کے لیے یہ مسلسل کوشاں رہیں اور اس سے بھی کہیں بڑے پیمانے پر یہ عزاداری کروا سکیں۔ چونکہ آج کی مجلس منسوب ہے یوسف کربلا کے ساتھ، اس لیے آج کی شب کو ہمارے اہل بیت نے دعاؤں کی شب سے منسوب کیا تھا۔ میں نے ہی پچھلے سال یہ منت کی، گزارش کی کہ مشترکہ دعا منگوائی جاتی ہے تو یہ دعائیں لکھ کے سٹیج پہ بھیجنا، اس سلسلے کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے میں نے مشترکہ دعا منگوانے کی منت کی تھی۔ جب ہر کسی کے دل میں دعا ہے اور مشترکہ طور پر منگوائی جا رہی ہے تو اس میں پھر تحریر کر کے دینے، چونکہ نام تو کسی کا لینا نہیں ہوتا، چونکہ اتنا زیادہ مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ہر مومن قابل احترام ہے، اور آپ جانتے ہیں میرے پڑھنے کا انداز، سلیقہ، طریقہ جو بزرگوں نے سکھایا میں نے کبھی وہ نہیں چھوڑا۔ مومن کا ہمیشہ احترام کیا، آپ داد دیں نہ دیں، بولیں نہ بولیں، میں نے کبھی آپ سے چھوٹے لہجے میں گفتگو نہیں کی، وہ اس لیے کہ معصومین بھی یہی فرماتے ہیں اور بزرگوں نے بھی یہی سمجھایا کہ جو گھر چھوڑ کے مجلس حسین میں آیا ہے وہ مہمان امام حسین ہے، اور ایک عام سے آدمی کا مہمان بھی ہو تو عزت واجب ہوتی ہے، اتنے بڑے شہنشاہ کا مہمان، میں تو اس کی جوتیوں کا بھی نوکر ہوں۔ جتنے دلوں میں آپ کے دعائیں موجود ہیں، چونکہ یہ راتیں ہی بڑی قبولیت کی ہیں اور صرف کل کا دن ہے اور پرسوں دوپہر تک زہرا کا گھر اجڑ جائے گا۔
اس لیے کوشش کرنا جی بھر کے پرسہ دے لینا. یہ منبر حسین ہے اور میں منبر حسین سے ہی گواہی دے رہا ہوں. میں نے کبھی یہ سوچ کے مصائب یا مجلس نہیں پڑھی کہ لوگ ٹکرے ماریں، مر جائیں، بے ہوش ہو جائیں، ہرگز نہیں. جتنے جوان ہیں مولا انہیں والدین کو نصیب فرمائے. میری کوشش البتہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے مومن سے آخری مومن تک گریہ ہو، رکت ہو اور ہر دل پرسہ دے رہا ہو. اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. خواتین چونکہ ان کا رونا آسان ہے، جوان اور مرد بڑی مشکل سے روتے ہیں. رو پڑے تو پھر قابو نہیں آتے. اور کوئی بھی جذبان جذباتی ہو جائے، زخمی کر لے اپنے آپ کو، شجی ڈر لگتا ہے ان باتوں سے. یہ غم ہی ایسا ہے. میں نے کبھی سخت جملے، سخت روایتیں نہیں پڑھی، یہ میری عادت نہیں ہے. میں وہی جملے پڑھتا ہوں جو مصائب میں پڑھنے چاہیے کہ نہ دل نرم پڑ جائے. چونکہ شریفوں کی کہانی ہے نا، شریفوں کی داستان. صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ شام کے ایک دہشت گرد نے 6 گھنٹوں میں غریبوں کا گھر کیسے لوٹا. تو ہر آنکھ رو پڑتی ہے. اس میں نہ منت ہے، نہ سماجت ہے، نہ واسطے ہیں، نہ قسمیں ہیں، کچھ بھی. اور جس انداز سے آپ پرسہ دے رہے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں. مولا آپ کی مرادیں پوری فرمائے انشاءاللہ. کربلا گاہ میں شامیں بڑی خوبصورت انداز میں، تہذیب یافتہ انداز میں مجالس حسین ہو رہی ہیں. 2 دن رہ گئے اور میں تو نوکری کی نیت سے یہاں پہ آتا ہوں. یقین جانیے کبھی ذاکری منوانے کی نیت سے میں اس بارگاہ میں نہیں آیا، چونکہ میرا آغاز یہیں سے ہوا، خیرات یہیں سے ملی. اس لیے بڑا احترام ہے اس دربار کا میرے دل میں. تو آج دعاؤں کی شب ہے اور میں پہلی دعا منگوا رہا ہوں جو کہ اکثر مومنین نے مجھے کہی بھی صحیح کہ خالق کونین آل محمد کا اللہ، محمد و اہل بیت محمد کو خلق کرنے والا اللہ، ہمیں محبت اہل بیت دینے والا اللہ، ہمیں عزائے حسین نصیب فرمانے والا اللہ. آج حسین کے علی اکبر کا غم پڑھا جائے گا یہاں پہ. خالق میں ملتمس ہوں کہ ہم میں سے جس مومن کو بھی زیارات مقدسہ کی خواہش ہے، مولا جو بھی مومن یہ چاہتا ہے کہ میں اس مقام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آؤں جہاں 70 قدموں پر میں نوکر ہوں، آپ کا میں نوکر ہوں، جہاں 70 قدموں پر بہن قرآن سر پہ رکھ کے یہ کہتی رہی کہ نہ مار ظالم میرا پیاسا بھائی ہے، اور جہاں حسین سجدہ ادا کرتا رہا. جسے بھی خواہش ہے کہ وہ کربلا معلی جائے، جو چاہتا ہے ایران امام رضا کے دربار کا بوسہ لے، جو چاہتا ہے کہ شام والی بی بی کو بھائی کا پرسہ شام جا کے دے کے آئے. مولا میں دعا کر رہا ہوں، بہت بڑی رات ہے. جس مومن کا یہ ارادہ ہے، خواہش ہے، خالق انہیں وہ مقام دکھا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پھر اس کے بعد مجلس سنیں گے تو پتہ چلے گا اکبر کہاں گرا تھا، عباس کے بازو کہاں قلم ہوئے تھے. جو بھی حج بیت اللہ کا ارادہ رکھتا ہے اسے خالق اپنے گھر کی زیارت کروائے. سارے آمین کہا کرو تاکہ دعا قبول ہوتی رہے.
دوسری دعا میں مشترکہ طور پہ منگوا رہا ہوں، خالق جو مومن غریب ہے، تنگ دست ہے، مقروض ہے، یا اس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، یا اس کے کاروبار میں کسی قسم کا کوئی رکاوٹ ہے، یا وہ مسلسل کسی پریشانی کا شکار ہے، بار الہ اس حسین کا صدقہ جس نے امتحان دیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ اللہ اب بس کر، اسی حسین کے امتحان کا واسطہ بار الہ جو مومن جس مشکل میں گرفتار ہے جھولیاں پھیلا کے بیٹھا کرو، جو مومن جس مشکل میں، جس کاروباری مسئلے میں، رزق کی تنگی میں، کسی بھی طرح سے کسی قرض میں مقروض ہے، بار الہ آج کی رات کا صدقہ ہر مومن کا رزق اتنا کشادہ فرما، حسین کے ماتمیوں کے رزق میں اتنا اضافہ فرما کہ ہر مومن عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ پروردگار عالم، ہم حسین کے ماتمی عزادار اتنی بڑی بارگاہ میں، اتنی بڑی رات میں تیری دربار میں ملتمس ہیں کہ بار الہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، مجھے یہ دعا منگواتے ہوئے بڑی مشکل پیش آتی ہے، کچھ میری ایسی مائیں بہنیں ہیں جنہوں نے بار بار مجھے کہا کہ دعا فرمائیں کہ مولا ہماری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے۔ بار الہ ایسے گھر جن میں بیٹیاں ہیں، خالق تو جانتا ہے یہ کتنا بڑا فرض ہے، اب میں ڈر بھی رہا ہوں یہ دعا منگواتے ہوئے، دعا کرنا میں بھی سید ہوں، بار الہ تجھے اس بی بی کا واسطہ جس کا سارا جہیز شام غریبہ میں جل گیا، یہ بانیان کا خلوص ہے، قبولیت ہے میرا حکم۔ پروردگار مہربانی فرما، ایسی جتنی میری ضعیف مائیں جو اس آس میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسے ضعیف باپ جو اس فرض سے سبق دوش ہونا چاہتے ہیں، بار الہ تیرے قدرت میں کوئی چیز دور نہیں ہے، تو جب چاہے یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں مولا ہر اس مومن کی یہ پریشانی دور فرما جو یہ فرض ادا کرنا چاہتا ہے، بار الہ